بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم کسی شخص کو غور سے سنیں، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگ جاؤ تو سمجھ جانا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائے ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ آپ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ دعا: اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا، اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔ اچھی بات: اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا رب ہوتا ہے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، اور شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ بے شک قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ بے شک دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ دوستو، دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں۔ ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ دوستو، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا تو کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ مہمان نوازی سنیں۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ کسی کا دل اتنا بھی مت دکھاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔
کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ دوستو، انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ دوستو، جس کے ساتھ خیر کرے اس کے شر سے ڈرے، اس لیے کیونکہ آپ اپنی خیر کے بدلے اس سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، رکھتے ہیں جبکہ خیر تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود، غور سے سنیں، انسان جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود اس ذات اقدس کا شکر گزار نہیں ہوا تو وہ آپ کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مت پوچھ مسلمان کا حال، مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں، لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ اس لیے دوستو، نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کریں سبھی بھائی بہن، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔